اگر آپ کو اللہ کی معرفت چاہیے، رسول کی معرفت چاہیے، اہل بیت کی معرفت چاہیے، قرآن کی معرفت چاہیے، دین کی معرفت چاہیے، شریعت کی معرفت چاہیے، تو اس خطبے کو پڑھیے، اس خطبے میں غور کیجئے۔ الحمدللہ علی ما انعمہ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَهُ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، کس پر؟ اس کے انعام پر، جو اس نے مسلسل نعمتیں دی ہیں، جو مسلسل اس نے نوازا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے انعام دیا ہے، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر کہ اس نے خود نعمتیں تو دی، لیکن خود نعمتوں کا شکر، یہ بھی ایک توفیق ہے۔ نعمتوں کا شکر، جناب داؤد کا وہ جملہ مشہور ہے، جناب داؤد مقام مناجات میں کہتے ہیں، معبود اگر تیری نعمتوں کا شکر ادا بھی ہو جائے تو یہ جو تو نے مجھے شکر کی توفیق دی ہے، اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ غور کیجئے گا، کیا بات کہی ہے واقعاً، کہ اگر تیری نعمتوں کا شکر ادا بھی کر لوں تو یہ تو نے اپنی نعمتوں کا اور اپنا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق دی کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنے، اس کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ اس کا شکریہ کیسے ہوگا؟ وہ قابل ثنا ہے، ثنا یعنی تعریف، حمد، کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی ہیں۔ نماز کے بعد، دعا کے بعد، مناجات کے بعد کتنی چیزیں آپ مانگتے ہیں؟ 2 3 4 5 10 15 20 25 50 100، لیکن جناب فاطمہ یہاں پر فرما رہی ہیں کہ تیری ہم، کہ ہم نے نہیں مانگا لیکن تو نے دے دیا، بے طلب نعمتیں۔ روزانہ کتنی چیزیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم کو ملے گی، وہ مل جاتی ہے، کھانے اور پہننے اور اوڑھنے اور رہنے اور سہنے اور سواری اور آنے اور جانے اور ملنے اور ملانے اور عزیز اور اقربا اور دوست اور احباب سے لے کر اور نہ جانے کتنی نعمتیں، نہ جانے کتنی نعمتیں، بے طلب نعمتیں، اور مکمل نعمتیں دی، یہ نہیں کہ کوئی نقص ہو، عیب ہو، جو بھی نعمت دی وہ مکمل دی ہم کو، اور مسلسل احسانات کیے، ایک احسان کے بعد دوسرا احسان، ایک احسان کے بعد دوسرا احسان، ایک احسان کے بعد دوسرا احسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بس عزیزان محترم، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس اللہ کے اتنے احسانات ہیں اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس کے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس کے رسول کے لیے کیا کیا؟ ایسے احسانات جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں، جو شمار سے بالاتر ہیں، معاوضے سے دور اور ادراک سے بلند۔ معاوضہ کہتے ہیں بدلہ، تو نے ایسی ایسی چیزیں دی ہیں کہ اگر ہم بدلہ بھی دینا چاہیں تو ہے ہی نہیں میرے پاس بدلہ اس کا۔ نمازیں بدلہ ہوں گی، یہ روزے بدلہ ہوں گے، یہ حج بدلہ ہوگا، یہ تھوڑی بہت جو ہم خیر و خیرات کر لیتے ہیں بدلہ ہوگا؟ ہو نہیں سکتا بدلہ اس کا کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمارے حوالے کی ہیں اس کا بدل نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے
ہم ان کو ادراک کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، ان کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ نعمت کہ جو ہمارے تصور سے بالاتر، ایسی نعمتیں جو ہمارے تصور سے بالاتر ہیں، ہماری ادراک سے بالاتر ہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے ہمارے حوالے کی ہیں، اور مفت میں بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمتیں دی، احسانات کیے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس اضافے کے لیے ایک ذریعہ اللہ نے بتایا کہ تم شکر بجا لاؤ. پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دوہرا دیا. پھر وہی نعمت دے دی، پھر وہی نعمت دے دی، پھر وہی نعمت دے دی. جس نعمت کے متعلق شکر ادا کیا اور بڑھا کے وہ دے دی، جس کا شکر ادا کیا اور اس سے بھی زیادہ دے دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کی گواہی دی ہے، اس کا اقرار کیا ہے. واہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَعْوِيلَهَا وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا وَفِي التَّفَكُّرِ لِعُقُولِهَا. میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی برابر ہے، نہ اس کے جیسا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ صاحبان ایمان کا عقیدہ ہے، صاحبان اسلام کا عقیدہ ہے. جو بھی اس عقیدے سے ہٹے وہ اسلام سے خارج ہے. وہ چاہے اللہ کا نعرہ لگائے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے یا مولا کا نعرہ لگائے، اسلام سے خارج ہے وہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے، خلوص، خالص ہونا اللہ کا. اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہے. اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے. آپ غور کیجئے اس میں. یہ جو بی بی نے جملے کہیں، لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تاویلھا وضمن القلوب موصولھا. وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت کہتے دیکھنے کو. وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت ناممکن ہے. نہ تو آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ زبان سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اور نہ خیالوں میں اس کو لا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. محال ہے، ممکن نہیں ہے. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں وہ پہلے اس کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ چیز بناتے ہیں. جتنی بھی چیزیں، یہاں تک کہ مشینری بھی، خود یہ جو آج ہوائی جہاز اور جیٹ اور یہ ساری چیزیں جو یہ سب کس کو دیکھ کے بنے؟ یہ سب خود اللہ کی مخلوقات میں انہوں نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اگر یہ مخلوق اس طریقے سے اڑتی ہے، ایسے پر پھیلاتی ہے اور ایسے ہوا میں رکتی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کوئی چیز ہوا میں رک جائے؟ اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کو بنا لیا. یہ جو اسکول ہے، اس کے اندر کتنا پاور ہے، یہ جو تیل ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے. پہلے نمونہ انہوں نے دیکھا، اور نمونے کے بعد پھر انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کو دنیا کے سامنے لے آئے. کیا کہنا اس کی قدرت کا، جس کے سامنے نہ کوئی مثال تھی نہ نمونہ تھا، اور بغیر کسی مثال اور بغیر کسی نمونے کے اس نے سب کچھ بنا دیا.
نہ چاند اور سورج ستاروں سے پہلے کوئی چاند اور سورج اور ستارے تھے، نہ اس مخلوقات سے پہلے کوئی مخلوق تھی، لیکن کیا کہنا اس کا کہ بغیر کسی مثال اور بغیر کسی نمونے کے اللہ نے ان تمام چیزوں کو خلق کر دیا، اور اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے۔ یہ جو بنایا ہے تو بنا تو جو اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا، صرف اپنی حکمت سے اس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ ان تمام چیزوں کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے سب سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے، سب سے ایک ہی چیز چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ قدرت اور اپنی قدرت کا اظہار کرے، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تقاضا عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے۔ اگر اس نے خود اپنی طرف آنے کی، اپنی عبادت کی دعوت دی ہے تو اس دعوت کو بھی اس نے قوت دی ہے۔ اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت اور گناہ کے اوپر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچ کے چلے آئیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنی اطاعت کو لوگوں کے اوپر واجب کیا ہے کہ اگر تم اس کی کبریائی اور عظمت کا اقرار کی بنیاد پر عبادت نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم خوف جہنم اور شوق جنت ہی میں عبادت کر لو۔